الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، وی ٹی وی کے پروگرام ضابطہ حیات کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ یوسف ذہبی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہمارا پروگرام ایک بڑے اہم عنوان پر ہونے جا رہا ہے، ایسا عنوان کہ جس کے بارے میں صرف دینی مفکرین ہی نہیں، علماء کرام ہی نہیں، بلکہ موٹیویشنل سپیکر ہوں یا دیگر دانشور اور مفکرین ہوں، وہ بھی اس موضوع پر سر جوڑ کر گفتگو کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارا ناظرین جب یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ، اسوہ کامل موجود ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ تربیت اولاد جیسا اہم موضوع وہ ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی رہنمائی نہ ملتی ہو۔ تو اسی تعلق سے آج کا پروگرام ہمارا ہونے جا رہا ہے۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تربیت اولاد کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم جناب حافظ نعمان فاروقی صاحب حفظہ اللہ، جو ہماری اس تعلق سے رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ آپ؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ تو میں نے تعارف کروایا موضوع کا سیرت طیبہ کی روشنی میں تربیت اولاد، تو اس تعلق سے آپ کیا ابتدائی کلمات کہنا چاہیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت ہی وسیع موضوع اور بہت ہی اہم موضوع جس کا آپ نے انتخاب کیا، اور یقیناً اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے، کیونکہ معاشرے کی ابتری جو ہے یہ بتاتی ہے کہ تربیت گھر سے نہیں ہو رہی۔ جی جی، کیونکہ معاشرہ گھر سے مل کے بنتا ہے، بے شک، اور گھر جو ہے وہ افراد سے مل کے بنتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اگر کمی کہیں موجود ہے تو اس کے نتائج بھی اسی اعتبار سے ہمیں ہر سطح پہ نظر آ رہے ہیں۔ جی، تو موضوع تو بہت اہم ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہر ایک اس بارے میں ضرور بات کرتا ہے، اور بہت سے والدین پریشان بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں بہت سے ایسے قواعد، ضابطے اور ایسے وہ قوانین نظر آتے ہیں کہ آپ نے بڑے سادہ سے الفاظ میں بڑی اچھی وہ رہنمائی فرما دی۔ تو آج ناظرین کو کون سے وہ ضابطے اور اصول آج آپ بتائیں گے، ان ضابطوں اور اصولوں میں سے جو ہم نے سیرت النبی سے اخذ کیے ہیں؟ ہاں، پہلے تو یہ بات جو آپ نے تمہیدی کہی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہر ایک پہلو سے رہنمائی موجود ہے، جی، تو اس حوالے سے بھی بہت شاندار رہنمائیاں موجود ہیں۔ جی، یعنی ہم سب کو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر ہم اپنے اس ہدف کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بے شک، آپ دیکھیے کہ جب ارشاد نبی لیس منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طرز عمل پہ نہیں ہے، جو ہمارے بڑوں کی قدر نہیں کرتا اور چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا۔ جی، اب شفقت جو ہے، اس کو اگر آپ لفظ کو لیں شفقت، اس میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک ڈر کا مفہوم بھی ہے، ایک چکنا رہنے کا مفہوم بھی ہے، اور ایک محبت کا عنصر بھی ہے۔ یعنی ایک ہی لفظ، اس پہ کئی پہلو موجود ہیں۔ یعنی ایسے سمجھ لیں عربی کے اس لفظ کے اندر نا اردو کا کوئی بھی لفظ اس کے ہم معنی نہیں، اس کا ترجمہ نہیں، وہ ایک مفہوم ہی بتانا پڑتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، بے شک ہم اس سے پہلے یعنی دنیا میں اپنے گھر والوں کے بارے میں بڑے چکنے رہتے تھے۔ وہ چکنا رہنا ایسے وہ ڈر اور خوف اور روب والا نہیں ہے، وہ چکنا رہنا ہے، وہ جو ڈر ہے، جو خدشہ ہے، وہ ہمدردی سے اتنا بھرا ہوا ہے کہ اس کے لیے مشفقین کا لفظ آیا، حالانکہ خائفین کا بھی آ سکتا تھا، جی، جی، لیکن مشفقین کا لفظ آیا تاکہ وہ اس کو یہ بات ذہن میں ہو کہ ہم ہمدردی کر رہے ہیں۔ اور ہمدردی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کو، یعنی کسی بھی گھرانے کو
رفق سے بہتر جو ہے نا ہدیہ نہیں دیا گیا. رفق، نرمی، یہ بہت بڑا ایک ہدیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو عطا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان الرفق فی کل شیء الا دانہ، کہ جس چیز میں بھی رفق ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، تو وہ اس کو مزین کر دیتی ہے، اور جس کے اندر یہ رفق نہیں ہوتی، سختی ہوتی ہے، صلابت ہوتی ہے، تو وہ اس کو عیب دار بنا دیتی ہے. اچھا، جب ہم نرمی کی بات کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ نرمی کرنی ہے، شریعت کا حکم ہے. دوسری طرف ہمارے سامنے شریعت کا یہ حکم آتا ہے کہ بچوں کو نماز کا کہو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، 10 سال کے ہو کر نہ پڑھیں تو ان کو مارو. تو بعض حضرات اس حدیث مبارکہ سے یہ نکالتے ہیں کہ بچوں کو دیکھو سختی کرنے کی شریعت نے جو ہے نا وہ صرف اجازت ہی نہیں دی بلکہ حکم دیا ہے. تو اس کا کیا وضاحت کریں گے؟ اچھا، اس میں دیکھیے کہ یہ سختی جو ہے نا، یہ سختی تو ہے، لیکن یہ اس نرمی ہی سے نکالی گئی ہے. یعنی آپ دیکھیں، پہلے آپ نے ان کو کہنا ہے، 3 سال آپ کہتے رہیں گے ان کو، اور صرف کہنا نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس کے اندر آپ کا اپنا عمل شامل ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور اسی لیے غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کی بہترین نماز گھر میں قرار دی ہے، یعنی جو نفل نماز، آدمی کی نفل نماز گھر میں اس کو بہترین قرار دی ہے. وہ اسی وجہ سے ہے نا، وہ گھر میں پڑھے گا، اس کے جو بچے ہیں چھوٹے وہ اسے دیکھیں گے. اسی طرح گھر کی خواتین گھر میں نماز پڑھ رہی ہوں گی، وہ انہیں دیکھیں گے بچے، تو وہ ایسا ایسا اس پہ آمادہ ہوں گے. اب دیکھیے، ایک تو وہ شروع سے دیکھتے ہوئے آ رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے، یعنی آپ بھی جانتے ہوں گے، آپ بھی ماشاءاللہ کئی بچوں کے باپ ہیں، اور ہمارے معاشرے کی تقریباً یہی صورتحال ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ابھی نا صحیح طرح بولنا بھی نہیں آتا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا تو وہ ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ اصل میں وہ ہے. اب دیکھیے، یہ ایک تربیت ہے. اب اس کے بعد دوسرا پہلو آیا کہ آپ 7 سال کے بعد ان کو کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نرمی ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں 1 سال 2 سال 3 سال تک آپ انہیں کہتے رہے، تربیت بھی، اپنا عمل بھی ان کے سامنے رکھتے رہے. ہاں، تو یہ نرمی کی انتہا نا. اب اس کے بعد نرمی پھر کیا ہو؟ اگر پھر بھی کوئی اس نرمی سے اس طرف راغب نہیں ہوتا، تو پھر بھی آخرت کی جو سزا ہے اس کے مقابلے میں یہ پھر بھی نرمی ہے. صحیح. یعنی آخرت میں اللہ نہ کرے کوئی بے نمازی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اس کا انجام تو پھر آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس کا حشر فرعون، حامان اور قارون اور ابی بن خلف ان کے ساتھ ہوگا. مسند احمد کی روایت ہے. تو اب یہ جو سختی ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہے، لیکن یہ اس کے مقابلے میں تو بہت کم ہے نا، اس کی تو بہت زیادہ وہ ہے. تو اس وجہ سے اسے ہم نرمی ہی سے تعبیر کریں گے، اسے ہمدردی ہی سے تعبیر کریں گے. یہ سمجھیں کہ ایک پہلو کے بجائے ایک دوسرے پہلو سے کام لینے والی بات ہے. تو یہ عمومی ہے. اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی 10 سال. تو 10 سال میں وہ خود کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم نے کیوں ایسا کیا، کیوں نہیں کیا، اور کیوں نہیں ایسا کر سکے. تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی نہیں ایسے فرمایا، بلکہ جب بھی کوئی ایسا ہو جاتا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ایسی تھی کہ انہوں نے موقع نہیں دیا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اسی حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام سے بھیجا تو میں نا لڑکوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. تو اسی حدیث کے اندر ہے، یعنی وہ کام میں نے ابھی تک نہیں کیا تھا، تو آپ کلولہ کر کے آپ تشریف لے آئے تو آپ نے مجھے دیکھا. تو پھر یعنی وہ اس کا اظہار ایسے فرماتے ہیں. تو آپ یہی فرماتے ہیں قدر اللہ ما شاء فعل، کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، جو اس نے چاہا اس نے کر دیا. کیا اس سے یہ نکلتا ہے کہ ہمیں بچوں کو جو بات کہیں تو اس طرح تو بچے پھر ہماری بات کا کوئی اثر نہیں لیں گے کہ ہم سے تو کسی نے پوچھنا نہیں ہے. ہم بچے کو کوئی کام کہتے ہیں وہ اس کو ایزی لے گا بالکل، اور سنجیدہ نہیں لے گا اس بات کو کہ باپ نے کون سا پوچھنا ہے، ماں نے کون سا کوئی کہنا ہے. اس میں یہ ہے کہ اس میں نرمی کا پہلو ایسے رکھیں کہ آپ نرمی سے اس کی ایسی تربیت کریں جو چیز اس کے اندر سما جائے، گھر کر جائے، اس کی تربیت کا حصہ بن جائے کہ ہم نے ایسے کرنا ہے. تو اب دیکھیے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں آئے تھے نا. آپ سمجھیں کہ 10 سے لے کے 20 سال تک کا عرصہ انہوں نے گزارا ہے، جسے ٹین ایجر کہا جاتا ہے.
تو اس ایج کے اندر وہ ساری چیزیں، وہ صلاحیتیں وہ نکھر کے سامنے بھی آ رہی ہوتی ہیں، ان کی تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کہتے نہیں تھے. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، ایک اور صحابی تھے تو انہوں نے وہ کھانا کھا رہے تھے جی جی تو نبی صلی اللہ ان کا وہ خود کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ جو ہے نا پیالے کے ارد گرد گھوم رہا تھا. جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ وکل یمینک کل مما یلیک، کل مما یلیک، کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، یعنی ادھر ادھر سے نہ کھاؤ. تو یعنی آپ تربیت تو کرتے تھے، تربیت میں آپ نے کمی نہیں چھوڑی، لیکن ان کا جو ذاتی کوئی معاملہ ہے تو آپ وہ نہیں نہ کر پائے تو آپ یہ نہیں کہتے تھے کیوں نہیں کیا. اچھا اس میں جو بات ہے نا اہم وہ یہ ہے کہ آپ کہتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا ویسے ہو گیا. اب اس بچے کی اصل میں یہ تربیت ہو رہی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ اس کے حکم سے ہوتا ہے. اگر تم سے ایسا نہیں ہو سکا تو ایسا ہی ہونا تھا. تو یہ یعنی ان معاملات کے اندر جو نہیں ہو پائے، یعنی وہ حسرت میں لگا رہے. آپ دیکھیں کئی بچے وہ جب ناکام ہوتے ہیں امتحان سے کئی خودکشی کر لیتے ہیں، اور والدین ان کو گھر سے ہاں والدین گھر سے وہ کہتے ہیں، ویسے کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو بس تم ہمارے کچھ نہیں لگتے، یعنی ایسی باتیں کہہ دیتے. اب ان والدین کے سامنے اگر یہ اسوہ رکھا جائے کہ آپ یہ انداز اختیار کریں، ان سے کہیں کہ آپ محنت کریں، آپ جستجو کریں، لیکن نتیجہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اور اس کے لیے یعنی ان کو اچھا اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ بار بار جو ہوتی ہے نا روک ٹوک، یعنی بہت زیادہ آپ قدم قدم پہ ان کو روکیں. تو یہ سائنس بھی بتاتی ہے، میڈیکل سائنس، کہ اس میں وہ بچے کی نا جو صلاحیتیں وہ دب جاتی ہیں. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں اس بات یہ بھی میں نے کی تو ڈانٹ پڑ جائے گی. وہ بچے سہمے رہتے ہیں، ان کی صلاحیتیں نا وہ دبی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ معاشرے میں کوئی مقام نہیں بنا پاتا. اصل چیز تو یہ ہے کہ بچہ اگر بڑے کی بات کو اہمیت دیتا ہے، یعنی انس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی سستی ہو جاتی ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کم از کم بات کو اہمیت دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں ہو پاتی. وہ کام جو کہا ہے بڑے نے وہ نہیں ہو پایا، تو پھر بڑے کو یعنی شفقت کرنی چاہیے، یعنی سختی نہیں کرنی. اور یہ کئی صحابہ سے جو آپ کے خدام میں سے تھے نا، کئی صحابہ رضی اللہ عنہم جو آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، وہ ان سے یہ الفاظ صرف انس رضی اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ اور بھی صحابہ سے ثابت ہیں کہ وہ کہتے تھے ہمیں بھی کبھی نہیں ڈانٹا. وہ مشہور واقعہ جو اس آدمی نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا تو وہ صحابہ کرام دوڑے ان کو روکنے کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا کہ تم نہ اسے روکو. تو وہ جب فارغ ہوئے تو آپ نے بڑے اچھے انداز سے ان کی تربیت کی. تو وہ کہنے لگے کہ آپ سے زیادہ اچھی تربیت کرنے والا کوئی نہیں تھا. بس یہ انداز ہوتا ہے نا کہ آپ ایک بات کو بڑے اچھے انداز سے وہ سمجھا دیتے ہیں، اس میں نرمی اور ہمدردی کا عنصر ہو. ہمارے ہاں نا ایک دشمنی سی، ایک رقابت سی، حتیٰ کہ اولاد سے بھی رقابت رکھی جانے لگتی ہے. بچے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ دشمن ہے، یہ ہماری ہر بات کو جو ہے نا ایسے گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور ہماری غلطی ڈھونڈ رہا ہے کہ ادھر ہم غلطی کریں اور ڈانٹیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انانیت کا بھی مسئلہ ہے، جو غصہ ہمارا ہوتا ہے نا، یہ جو بہت زیادہ غصہ ہے، اس میں دیکھیں ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کوئی کام کہتا ہے اور وہ نہیں کر پاتا، بچے سے نہیں ہو پاتا، جان بوجھ کر نہیں کر پاتا یا سستی کر جاتا ہے، اس کو اہمیت کا نہیں نا پتا اس معاملے. اچھا باپ جو ہے نا وہ کیا کہے گا، باپ کو غصہ آئے گا. اچھا وہ غصے میں جو الفاظ وہ بولتا ہے نا وہ ذرا غور کرنے والے ہیں. باپ کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم یہ کام کرو، میں نے تمہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ تم یہ کام کرو، تم نے میری بات نہیں مانی، تم نے میری بات نہیں مانی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو باپ کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے، تو اس وجہ سے اس کو اپنی انا کی خاطر غصہ، حالانکہ یہ تو جائز غصہ نہیں ہے کہ اپنی انا کی خاطر انسان جو ہے نا وہ آگ بگولا ہو، بچوں کے اوپر اپنا غصہ بلا وجہ نکالے. اور آپ دیکھیے اسوہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. تو یہ ایسا ہی ہے، بچے محسوس کرتے ہیں، بچے محسوس کرتے ہیں کہ باپ جو ہے نا وہ مجھ سے اپنی دشمنی کوئی نکال رہا ہے. جی بالکل. آپ دیکھیے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادیوں سے ان کے جب نکاح کے جو ہے نا انتخاب کی باری، شادی کرنے کے معاملات پیش آتے، ظاہر ہے آپ کی بچیاں تھیں، صاحبزادیاں تھیں، اور وہ بہترین اس امت کی خواتین تھیں،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد گرامی تھے. جی جی. تو اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رائے لے رہے ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں سے کرنا ہے. وہ باقاعدہ حدیث میں ہے, سلسلہ صحیحہ میں بھی علامہ البانی حدیث لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کے اس حجرے میں جہاں پہ ان کا ہوتا تھا رہن سہن, تو وہاں پہ جاتے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں عورت کا, یعنی جس بیٹی سے بات کر رہے ہوتے جی جی, فلاں شخص فلاں عورت کا تذکرہ کر رہا تھا, جیسے حضرت عثمان, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, اسی طرح ابو العاص بن ربیع اور حضرت زینب. تو آپ یعنی باقاعدہ نام لے کے پوچھتے ہیں. اب یہ بتائیے اس سے کتنا پتہ چلتا ہے کہ والد کا اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ایک سلسلہ ہونا چاہیے, کیسا محبت بھرا, اور اس میں شفقت کیسی ہے, اس میں اس کی سوچ کو, اس کی رائے کو کس قدر اہمیت دی جا رہی ہے. اب یہاں پہ تو اگر کوئی ایسا کر بھی لے تو یہ تو ہم اپنی طرف سے ایسے وہ سلسلے قائم کر لیتے ہیں کہ تم ہوتے کون کہ تم نے میرے پوچھے بغیر قدم اٹھا کیسے لیا. قدم اٹھانا تو چلیں, قدم اٹھانا بھی نہیں چاہیے. یعنی وہ یہ ہے کہ سوچ کیوں آئی, یعنی تم نے یہ زبان پہ تم بات کیوں لائے یا ایسا کیوں کیا. تو یہ باتیں بہرحال اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں وہ جو نبوی سیرت کے پہلو ہیں نا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے, جو امت کے سامنے بیان کیے, وہ ہمارے ہاں ذرا مفقود ہیں. شاہ صاحب, عزت ایک مسلمان کی جی جی بڑی قیمتی چیز ہے, تو کیا وہ عزت بچوں کی بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو جب ہم بچوں کو دوسروں کے سامنے ڈانٹتے ہیں, مثلا ایک بچے نے غلطی کی ہے تو بھرے مجمع میں ہم بچے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں, بچہ اس وقت کیا اپنی انسلٹ فیل کر رہا ہوتا ہے, اپنی عزت نفس کو مجروح ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے. اب وہ اپنے باپ کی کیسے عزت کرے گا کہ جب بچہ سب لوگوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ سب لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کر رہا ہے, تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ سیرت کے حوالے, اس حوالے سے ہماری کیسے رہنمائی کرتی ہے؟ اچھا دیکھیے کہ عزت اور محبت, جی جی, یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اگر کرتے ہیں نا تو اس کے نتیجے میں آپ کو ضرور وہ ملتی ہیں. جی جی. تو اگر آپ اپنی اولاد کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بولیں گے, آپ اور بڑے اچھے لہجے سے بات کریں گے, جی جی, تو اولاد یقیناً ایسا ہی کرے گی. اسی طرح آپ ان کو اگر عزت دیں گے, وہ بھی معاشرے میں کوئی عزت دیں گے, وہ کہیں گے کہ ہمیں بولنا ہی ایسے چاہیے. ہم دیکھتے ہیں جن والدین کا طرز گفتگو اچھا ہے, وہ گھر میں اچھے طریقے سے بولتے ہیں, ان کی اولادیں بھی بڑے اچھے لہجے میں اچھے طریقے سے, اور جن والدین کا نہیں ہوا تو وہ بھی نہیں بولتے. تو جہاں پہ تک عزت کا معاملہ ہے تو شریعت جو بھی قوانین بیان کرتی ہے نا, وہ ہوتے ہیں عمومی. جی جی. اچھا, اس میں ایک اور بڑی میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں سے جھوٹ نہیں بولنا, بچوں سے جھوٹ بول لیں خیر ہے. جی جی. دوسروں سے وعدہ خلافی نہیں کرنی, بچوں سے کر لیں خیر ہے. جی جی. اچھا, دوسروں سے یہ معاملہ نہیں کرنا, بچوں کو دھوکہ دے دیں تو خیر ہے. وہ جو من سلم المسلمون, جی جی, زبان سے بچوں کو بچوں گالی دے دیں, غالب ہو جائے, بچے کو مار لیں بلا وجہ, وہ جائز ہے. دوسروں کو نہیں دینی. یعنی ہمارے ہاں ایک فرق یہ رکھا گیا ہے کہ یہ تو اپنی ہے سب کچھ, ہم جیسے مرضی کریں. جی جی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھیے تربیت کا انداز آپ کا, سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر کا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. تو آپ ذرا ایک تصور کی دنیا میں تو جائیں کہ وہ کیسا گھرانہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے ہیں. اب ان کی والدہ نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا یعنی عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جا رہے ہیں باہر کی طرف, تو انہوں نے ان سے کہا کہ آؤ اوتی کا تعالی اوتی کا شیئن, کہ تم میرے پاس آؤ, میں تمہیں کچھ دیتی ہوں. اب ان کا جو بلانا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ آپ تشریف لائے ہیں تو یہ بچہ آپ کے پاس رہے. وہ کہتے ہیں میں نا کھیلنے کے لیے جا رہا تھا بچوں کے ساتھ. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے لیے بلا رہی ہے, ٹھیک ہے, یا مجھ سے استفادے کے لیے, فیض حاصل کرنے کے لیے وہ بچے کو روک رہی ہے. آپ نے اسی وقت تربیت کر دی. آپ نے کہا کہ تم نے اسے کیا دینا تھا؟ وہ کہنے لگی میں نے کھجور کا ذہن تھا, یعنی میں نے کھجور اسے دینی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اس کو کچھ نہ دینا ہوتا,
اور تم یہ کہہ رہی ہوتی تو یہ بھی تمہارے لیے جھوٹ لکھا جاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ والدین اگر بچوں سے جھوٹ کہیں تو وہ بھی جھوٹ لکھا جاتا ہے. ان سے وعدہ خلافی کریں تو وہ بھی وعدہ خلافی لکھی جاتی ہے. اس وجہ سے بعض اوقات میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ بعض اوقات بچے ضد کرتے ہیں نا جی اسکول نہیں جانا یا یہ ہے یا وہ ہے, تو میں اس وقت تک حامی نہیں بھرتا جب تک میں کر نہ سکوں. جب کر لوں یا اس کے امکانات ہوں, ایسا ہو سکتا ہو, پھر میں ان سے کوئی وعدہ کر لیتا ہوں تاکہ ان کے اندر یہ عنصر پیدا ہو کہ ہم نے معاشرے میں ایسا ہونا ہے. اب دیکھیے کہ جو والدین یا والد یا کوئی بھی بڑا بھائی کوئی بھی ایسے کہہ دیتا ہے جی وہ فون آ رہا ہے نا تو ان سے کہہ دو وہ گھر نہیں ہے یا وہ سوئے ہوئے ہیں یا بیزی ہیں یا کچھ بھی. اب وہ بچہ جو ہے اس کے ذہن میں وہ تربیت کیا ہوگی, وہ کیا اثرات معاشرے میں مرتب کرے گا اور اس کے کیا نتائج سامنے آئیں گے, یہ آپ خود ہی جان سکتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس واقعے کے اندر سے ہمیں چیز سمجھ آتی ہے سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ یہ ہے کہ آپ نے بچوں کے ساتھ بھی تمام معاملات اسی طرح رکھنے ہیں جس طرح شریعت آپ کو حکم دیتی ہے. آپ ان کی عزت کریں, ان کو ان کا احترام اور سکھائیں, ان سے اچھے لہجے میں بات کریں, اچھی بات کریں, غلط بیانی نہ ہو, وعدہ خلافی نہ ہو. تو اس طرح معاشرے کے اندر بڑی اچھی وہ صورتحال پیدا ہوگی. اب ان کی عمر چھوٹی تھی, ان کو وہ پورا واقعہ یاد ہے جو انہوں نے بیان کیا, اور ان کے پھر آگے سے جو آزاد کردہ غلام تھے انہوں نے پھر یہ روایت بیان کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سلسلہ چلا نا آگے اس طرح چلا. اور اس میں ایک اہم جو بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تربیت اولاد کی کتابیں نہیں تھیں, کوئی ایسی تھیری نہیں تھی, کورسز نہیں تھے. آج کل پیرنٹنگ کے کورسز کرائے جاتے ہیں, والدین کو بلایا جاتا ہے, ان کی سیشنز ہوتے ہیں. تو اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت سے تربیت کی اور ایسے آداب اور گر سکھائے کہ وہ بچے نے ساری زندگی ایک دفعہ ہی کوئی بات سنی ہے نا تو وہ اس نے کہا کہ بس یہی حرف آخر ہے, یہی اسی میں میری نجات ہے, اسی میں کامیابی. وہ یہ سمجھ گیا. یہ کیسا تھا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا, وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. حقیقت یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اگر آج امت مسلمہ نہیں لے گی تو کون لیں گے؟ آج ہمیں تو کم از کم ایسی بے قراری میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اولاد کی تربیت کے حوالے سے پریشان ہوں. ہمارے سامنے تو ایک بہت نادر اور بہت ہی اعلیٰ نمونہ ہمارے پاس موجود ہے, ہمیں تو کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا شیخ صاحب, عمل کی بات اگر ہم کرتے ہیں کہ عمل مربی کا اولاد پر اثر کرتا ہے یا نہیں, یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ بات سے زیادہ انسان کا فعل اور عمل جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتا ہے. یعنی والدین کر کچھ رہے ہیں اور کہہ کچھ رہے ہیں, تو کیا اولاد کیسے اثر لے گی اس کا؟ یقیناً یہ تو اولاد زندگی میں آپ دیکھیے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کوئی بھی بچہ کسی بھی زبان مادری زبان میں گفتگو کے لیے اسے کوئی قاعدہ تو نہیں پڑھایا جاتا, اسے کچھ ورڈز کوئی ایسے وہ نہیں پڑھایا جاتا, وہ خود ہی بولنا لکھنا وہ سب کچھ ایسا ایسا وہ شروع ہوتا جاتا ہے. بولنے کی حد تک تو وہ ظاہر ہے اس کو کوئی ضرورت پیش نہیں آتی ایسی. تو پتہ یہ چلا کہ بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا, جو اللہ تعالیٰ کی تعریف سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کی نا, اب وہ بچوں کے اندر یعنی انسان کے بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی ڈال دی ہے کہ جو بڑے کریں گے اسی طرح وہ کریں گے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے, فطرت سلیمہ پر, اسلام پر, لیکن اس کے والدین اسے یہودی عیسائی یا مشرک یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ والدین کا جو اپنا کردار ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اب دیکھیے کہ اب یہ ہمارے والدین جو ہیں یعنی ہم اور ہمارے ماحول کے جتنے بھی ایسے پیرنٹس ہیں ان کے نزدیک اب دیکھیے کہ وہ اسے یہودی عیسائی یا نعوذ باللہ ہندو یا وہ تو نہیں بناتے, لیکن آپ دیکھیے کہ انہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں. انہیں تربیت ان کو معاشرے میں دیکھیں ایک بالکل ایک جو ہے ناکارہ سا انسان بنا کے اخلاقی کوئی تربیت وہ یعنی یہ ذمہ داری نہیں سمجھتے. ایک حدیث کو اگر دیکھ لیں ہم کہ الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ,
کہ تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا، یعنی یہ رعایا ہے. جی جی. تو اگر یہ رعایا اپنی سطح کی ٹھیک ہوتی جائے تو میرا خیال ہے ملک کی رعایا بھی بہت بہتر ہو جائے گی. تو اب دیکھیے کہ جو زبان انسان بولتا ہے تو وہی اس کے بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ لہجوں میں وہی بات آ جاتی ہے. جی جی. جیسے والد بات کرتا ہے نا، بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے، جیسے والدین تو بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم انہیں اچھی بات بتائیں گے، اچھی تربیت، اچھے لہجے اور عزت احترام، تو وہ بھی ایسا ہی کریں گے، اور اس کے یقینی طور پہ اثرات ایسے ہی معاشرے کے اندر برآمد ہوتے ہیں اور ہم اسے دیکھتے ہیں باقاعدہ طور پہ. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی اپنی امت کی، اور والدین کو، بڑوں کو یہ فرمایا کہ وہ بچوں کی تربیت کریں، ان کی توقیر کریں، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ نرمی کریں. اب ان سب باتوں کا تعلق کیا ہے؟ یہ ہمیشگی کے ساتھ ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ جو بات آپ کو نرمی سے سمجھ آتی ہے نا، وہ سختی سے سمجھ نہیں آتی. یعنی ہم جس بھی عمر پہ پہنچ جائیں، چھوٹے ہوں تو بھی چھوٹے ہوتے کی باتیں بھی کچھ نہ کچھ یاد ہوتی ہیں کہ کس نے ہمارے ساتھ سخت رویہ رکھا، کس نے کیا کیا. تو جو نرمی سے کہی گئی بات ہے نا، وہ اب تک ذہن میں رس کھولتی رہتی ہے، اور اس تربیت کے اثرات دیر تک ہمیں نظر آتے ہیں. تو اس وجہ سے والدین کو چاہیے کہ وہ تربیت میں یہ پہلو بھی سامنے رکھیں. اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے نمونہ بننا ہو وہ اعلیٰ ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ والدین کہتے ہیں جی دعا کریں ہمارے بچے نیک ہو جائیں. میں بچوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. یہ عام طور پہ جملہ یا مسائل ہیں، بچے فرما بردار نہیں ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد نیک ہو، تو اس سے پہلے آپ کو خود نیک ہونا چاہیے، مجھے خود نیک ہونا چاہیے، اور میرا اخلاق کردار ہر سطح پہ وہ بہت اچھا ہو. یہ نہ ہو کہ میں ایک سے بڑے خوش اخلاقی سے مل رہا ہوں اور دوسرے کے بارے میں میرے تصورات یکسری بدل جائیں. ایسا نہیں. آپ جہاں بھی ہوں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اپنا ہے، کوئی پرایا ہے، سب کے ساتھ آپ کا اخلاق انتہائی اعلیٰ ہو. بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں. اب وہ دیکھیں گے کہ اچھا ہر ایک سے اچھا رویہ ہے تو وہ بھی اچھا رکھیں گے. اگر وہ دیکھیں گے اچھا صرف مطلب والوں سے اچھا رکھنا ہے تو وہ کہیں گے جس سے مطلب ہے اس کو جی سر کرو، جس سے نہیں ہے اس کو ٹھوکر پہ رکھو. تو اس طرح یعنی یہ ہوتا ہے پروفیشنل اخلاق. اسلام ہمیں پروفیشنل اخلاق کی دعوت نہیں دیتا کہ آپ اگر کسی آفس میں گئے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے، اور اگر آپ اس سے نکلے ہیں تو گالیاں دیتے ہوئے جاتے جائیں، یا آپ اگر اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کہیں جی ایسے ہے اور ویسے، اور نکلے تو اس کے بارے میں اسی وقت بد زبانی شروع کر دیں. تو یعنی پتہ یہ چلا کہ آپ جس قسم کا اخلاق اور کردار اپنے بچوں کو دیں گے، سکھائیں گے، اور زیادہ تر جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نا یہ بہت پہلو ہے کہ آپ نے عملی صورت سامنے رکھی. یعنی عملی آپ دیکھ لیں جتنے صحابہ کرام تھے، جو بھی صورت پیش آئی آپ نے عملاً اس کا وہ اظہار کیا. ہمارے پاس عملی نمونہ دراصل ہوتا نہیں ہے. ہم صرف کہتے ہیں کہ تھیری کے زور پہ ان کو کچھ بتایا جائے، ان کے ذہنوں میں ایسی بات ڈالی جائے، تو ایسے نہیں ہوگا. ہمیں عملی طور پر خود کامل ایک یعنی اپنی سطح کا نمونہ، ظاہر ہے کامل نمونہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، لیکن اپنی سطح پہ ہم بھی ایک نمونہ ہیں، ہم بھی کچھ رول ادا کر رہے ہیں. تو ہمیں اتنا رول اپنا ضرور ادا کرنا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے انسان کو وقت درکار ہوتا ہے. تو یہ تربیت اولاد یہ بھی کام ہے، دنیا کے دیگر کاموں کی طرح ایک کام ہے. تو اس کے لیے بھی وقت چاہیے یقیناً. تو آپ کا بڑا اہم سوال ہے یہ بھی کہ وقت ہر چیز کے لیے دیں تو پھر ہی کوئی نتائج سامنے آتے ہیں. فصل ہو، کارخانہ ہو، فیکٹری ہو، جو بھی ہو، وقت دیں گے تو نتائج سامنے آئیں. تو اولاد بھی بہترین سرمایہ حدیث نبوی کے مطابق، تو اس کو بھی وقت دینا چاہیے. تو وقت کی صورتحال تو یہ ہے کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے، سیاست کرنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس اپنے سارے شوق ذوق کے لیے وقت ہے. نہیں بچتا تو گھر والوں کے لیے وقت نہیں بچتا. تو یہ وہ خرابی ہے جس نے اولاد کو ہمارے قریب نہیں کیا. ہم جو رونا روتے ہیں نا کہ جی دیکھیں آج کل کیسے حالات آ گئے،
والدین کو اولڈ ہومز میں چھوڑ دیا جاتا ہے، ایدی سینٹر میں چھوڑ دیا جاتا ہے یا کہیں بھی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان والدین نے اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا، تو اب وہ نہیں دیتے، اب وہ اپنی عیاشی میں. اور میں نے ایسے والدین اور بچوں کو بھی دیکھا ہے جو اگر 5 بچے ہیں نا تو وہ 5 روزانہ رات کو والد کے پاس آتے ہیں. ہر کوئی آتا ہے اپنے اپنے وقت پہ، ڈیوٹی جاب جو بھی کر رہے ہیں وہ آتے ہیں، ان کی خدمت خاطر کر کے پھر وہ اپنے اپنے یعنی آرام گاہوں میں جاتے ہیں. تو یہ وقت انہوں نے دیا، ٹھیک ہے. اب وہ کیسے کرتے تھے؟ یہ جب چھوٹے ہوتے میں ان کو دیکھ تو وہ ان سے پوچھتے تھے، ان کو عادی بنایا کہ کیسے تم نے خدمت کرنی ہے. انہوں نے وقت دیا، ایک ایک کے مسئلے کو پوچھا، ہاں بھائی تم سے کوئی مسئلہ تو نہیں، وہ خود بتاتے جی آج ایسے، کوئی بات وہ چھپاتے نہیں تھے. جی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آخر تک، اب تو والد وفات پا چکے ہیں ان کے، تو وہ آخر تک ان کے ساتھ رہے، ساتھ دیتے رہے. تو اگر ہم وقت دیں گے نا تو ہمارے بچے بھی ہمیں وقت دیں گے، یقیناً ایسا ہے. اور ان پہ اگر کہیں نا جی تم یہ سوشل میڈیا استعمال نہ کرو تو پہلے آپ نہ کریں. اگر آپ ان سے کہتے ہیں نا کہ تمہارے موبائل پہ لاک نہیں لگا ہونا چاہیے تو پہلے آپ کے موبائل پہ نہیں لگا ہونا چاہیے. یعنی آپ کا موبائل پڑا ہو، آپ کو کوئی خدشہ نہ ہو کہ اس پہ کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے، کوئی پیغام آ سکتا ہے، کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے، تو آپ بچوں سے بھی یہی توقع رکھیں گے. تو یہ ایک بنیادی جو ہمارے ہیں. اب دیکھیے کہ ہم نا گھر میں داخل ہوئے، میں مثال دیتا ہوں، مجھے نا پچھلے دنوں یہ کہا بھی گیا کہ جی آپ اس موضوع پہ جمعہ پڑھائیں. صحیح. وہ موضوع کیا تھا کہ جب خاوند گھر آتے ہیں نا تو وہ گھر میں آ کے بھی سوشل میڈیا ہی پہ مصروف رہتے ہیں. یعنی اپنے موبائل پہ ہی، ان کو بچوں کا نہیں پتہ، بیوی کا نہیں پتہ. اب جب ان کو ضرورت پیش آئے گی نا پھر ان بچوں کو ان کا نہیں پتہ ہوگا. تو یہ وقت ہے آپ کے پاس، تو آپ انہیں وقت دیں. آپ ان کی وہی ہمدردی اور شفقت اور ایسی اور رویہ ان سے رکھیں کہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارا اس دھرتی پر جو موجودہ ہے اس میں ایک ہمارا بڑا خیر خواہ ہے. یہ جو کہے گا وہ ٹھیک کہے گا، جو ہم سے کرے گا وہ معاملہ ٹھیک ہوگا، کوئی بدظنی نہیں پیدا ہوگی، کوئی ایسے گمان نہیں اٹھیں گے. تو یہ وقت دینا جو ہے نا آج بہت ضروری ہو گیا ہے بچوں کو. وہ کمی محسوس کرتے ہیں گھر والے، اور اس سے پھر وہ تربیت نہیں بن پاتی. پھر یہ شخص جو ہے نا شکایت کرتا ہے، نہ بیوی میرا کہنا مانتی ہے، نہ بچے میرے فرمانبردار ہیں، تو میں جاؤں تو جاؤں کہاں. یہ اسی کا نتیجہ ہے جو اس ٹائم. اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بچے گیمز میں، ہاں جی، مطلب موبائل پہ گیمز میں لگا ہوا ہے، یا جی ہاں جی بری صحبت تلاش کر لیتا ہے، نشہ کر لیتا ہے، اللہ معاف کرے، نشے میں چلا جاتا ہے. وہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ والد نے نا سربراہ ہونے کی حیثیت سے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، ان کو دیکھا نہیں، ان کو پرکھا نہیں، ان کے وہ روزمرہ کے معمولات کو نہیں دیکھا. تو وہ پھر نتیجہ اس صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو وقت ضرور دیں، اور کچھ نہیں ہوتا. آپ ان کے پاس بیٹھیں، بلکہ آپ کو نہیں بھی ضرورت نا بعض اوقات آپ پھر بھی ان سے اپنی خدمت کرائیں. کسی سے کہیں تم یہ کرو، کسی سے کہو تم یہ کرو، آپ ان کے ساتھ بعض اوقات کھیلیں. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ 2 جو ہے نا گروپ آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے. صحیح. یہ اس چیز کی بات ہے جو میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں نا. آج ہم جو سمجھے کوئی چلیں امت کا درد رکھتے ہیں، کوئی بتانا چاہتے ہیں، وہ صرف پریکٹیکل پیش نہیں کر پاتے، وہ صرف نا ضابطے بتاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا عملی صورت بیان کی یا پیش فرمائی یا اس کو سامنے رکھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نہ دیکھیں ایسی گفتگو ہم گھنٹوں بھی کرتے رہیں تو شاید اس کے اثرات نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس سے بھی بڑھ کے کہ ہم کوئی ایسی عملی صورت سامنے لا سکیں کہ اس کا متبادل پیش کر سکیں. اب دیکھیں اس دور میں یہ مقابلے ہوتے تھے نا کھیل کے، اسپورٹ سے متعلقہ آپ کی بہت سی رہنمائیاں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باقاعدہ کرواتے بھی تھے. گھوڑ دوڑ بھی ہوتی تھی، اونٹ دوڑ بھی ہوتی تھی، پیدل دوڑ بھی ہوتی تھی، کشتی بھی ہوتی تھی، یہ سارے معمولات تھے. اب دیکھیے کہ ہم نے ان کو یکسر چھوڑ دیا. اب ہم ان سے یہ تو کہتے ہیں کہ یار تم موبائل پہ لگے رہتے ہو، تمہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کے متبادل انہیں دیا کیا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ وہ مقابلہ آرائی بھی ہوتی تھی، نشانہ بازی بھی ہوتی تھی.
تو مقابلہ ہو رہا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارمو بنی اسماعیل یعنی وہ سارے قریش جو تھے حضرت اسماعیل کی اولاد، کہ تم تیر اندازی کرو تو میں فلاں کے ساتھ ہوں. تو جب وہ دوسرے گروپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو اب تیر اندازی نہیں کریں گے، ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرف ہوں اور ہم آپ کے خلاف تیر اندازی کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورت دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ تم تیر اندازی کرو، میں تم سب کے ساتھ ہوں. تو پھر انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی ان کا. اب دیکھیں نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ اس انداز سے، ان اصحاب کے ساتھ ایسے محبت بھرے جذبات رکھتے ہیں، تو ان کا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رویہ جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ تھا، بہت ہی شاندار. آپ نے یہ نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، اس کے بجائے تمہیں مسجد میں بیٹھنا چاہیے، تمہیں یہ پڑھنا چاہیے، وہ پڑھنا چاہیے، لیکن وہ ان کی ضرورت تھی اور یہ شریعت کا ایک حصہ ہے. تو ہم نا متبادل بھی نہیں دے پائے، ایک یہ بھی بہت بڑا ایک گیپ ہے. اللہ کرے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اس طرح کرنے کی کوشش کریں کہ ہم امت کو کوئی پریکٹیکل بھی کر کے دکھائیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کھیلیں ہوتی تھی، اس پہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس پہ انشاءاللہ تفصیلی بات بھی کبھی کریں گے کہ آپ کی جو نوجوانوں کے متعلق جو سپورٹس کے متعلق رہنمائی ہیں وہ میں نے اس پہ بھی سرچ کیا الحمدللہ. تو بہرحال یہ وقت ضرور دینا ہے اور پھر اس پہ یہ کرنا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو جو تعصب ہوتا ہے نا، کسی بھی بات کا تعصب، عصبیت جسے کہتے ہیں، کہ آپ یعنی کسی کی طرف مائل ہو جائیں، کوئی آپ موقف اپنا لیں، اس کے علاوہ کسی موقف کو نہ رہنے دیں، تو اس سے بھی صلاحیتیں جو ہے نا بچوں کی دب جاتی ہیں. تو آپ ان کو وقت دیں، لیکن ان کو کسی خاص جو ہے نقطۂ نظر کا، یعنی غلط جو صحیح عقیدہ ہے، صحیح نقطۂ نظر ہے، اس پہ تو آپ نے پہرا دینا ہے، اس پہ تربیت کرنی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا ذاتی رجحان ہے، کوئی سیاسی ہو، کوئی مذہبی ہو، کوئی روحانی ہو، اس کی طرف سے آپ اس کو تعصب میں نہ لائیں. آپ تعصب میں لائیں گے تو اس کی ساری صلاحیتیں ویسے ہی دب جائیں گی، تنگ نظری پیدا ہوگی. وہ معاشرے کا پھر ایک اچھا جو ہے نا رکن بن کے سامنے نہیں آئے گا، وہ معاشرے کے اندر ایک تباہی کی صورت لے کے آئے گا. کیونکہ ایسے جو تعصب بھرے جو ہوتے ہیں نا نظریات، افکار یا لوگ، وہ کبھی بھی معاشرے میں خیر کا باعث نہیں بنتے. جیسے معاشرہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں نوجوان جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہیں، مختلف حوالے سے بگاڑ ہم دیکھتے ہیں، اخلاقی طور پر بے راہ روی ہے، بری عادتیں ہیں، نوجوانوں میں نشہ ہے اور وقت کا ضیاع ہے، مختلف ایسے گانا بجانا، ایسی محفلیں مخلوط. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے بگاڑ کی وجوہات کیا ہیں؟ ہاں، ان میں بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ تربیت، جیسے وہ کہتے ہیں نا، اقبال نے بھی کہا، پانی جو نہ ملا زمزم ملت سے اسے، پیدا ہے نئی پود میں الہاد کے انداز. ہم نے وہ زمزم ملت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ وہ سامنے نہیں رکھا. اور ہم نے یعنی ہمارے ہاں دو قسم کے طبقات ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو نا اولاد کے حوالے سے بالکل انہیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں، اور ایک ایسے ہیں جو زبردستی کرتے ہیں اور وہ کوئی متبادل نہیں دے پاتے. اب نہ ادھر سے کوئی خاص نتائج برآمد ہو رہے ہیں اور نہ ادھر سے ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ معاشرے کے اندر یہ بہت زیادہ ابتری پائی جاتی ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ امت کے سامنے رکھا، جو والدین کو حکم دیے، اس پہ آیا جائے ایک ایک چیز کو. اب دیکھیے کہ اللہ کا ڈر، خوف وہ پیدا کرنا وہ اتنی بڑی چیز ہے. اور پھر بچوں کو آخرت کے جو انعامات ہیں، جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں، وہ ان کو بتائے جائیں. یقین کریں یہ ایسا شاندار موضوع ہے کہ آپ اگر آخرت کی نعمتوں کے متعلق جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے، وہی بتاتے رہے نا، تو آپ کی اولاد، آپ کے جو بھی لوگ ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، آپ کا کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، جو بھی ہے، آپ تربیت کر رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف والدین کی نہیں بلکہ اسکول کی ذمہ داری بھی ہے، ٹیچرز کی ذمہ داری ہے، کالجز، یونیورسٹیز جہاں بھی ہوں، جس لیول پہ ہوں، وہ ایسے سمجھیں. اور آپ جانتے ہوں گے کہ اس سے پہلے کے لوگوں میں اور ہم میں، یعنی ہماری اس نسل میں ایک فرق ہے.
وہ فرق یہی ہے کہ پہلے نا ہر کوئی تربیت کرتا تھا اور تربیت قبول کی جاتی تھی. وہ کسی کو ڈانٹ بھی سکتا تھا, کسی کو روک ٹوک بھی سکتا تھا. اب تو یہ ہے کہ آپ کہہ بھی نہیں سکتے. اگر آپ کہتے ہیں تو آپ مجرم ٹھہرتے ہیں کہ آپ کون, آپ کا تو یہ حق نہیں ہے کہ آپ بات کریں, یہ تو ہمارے ہے کام. بلکہ والدین ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہماری اولاد کو ڈانٹا کیوں ہے. تو یہ وہ فرق ہے کہ ہم نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تربیت کا طریقہ تھا, جو تربیت کے عناصر تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے, وہ ظاہر ہے اس کی طرح باضابطہ لکھے ہوئے تو نہیں تھے, لیکن ہمیں جو معلوم ہوتا ہے, جو اخذ ہوتا ہے سیرت سے, تو وہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو ہم اگر آج بھی اختیار کریں نا تو یقین کیجئے اسی طرح کے نتائج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت فرمائی تو کیا نتائج اس زمانے میں برآمد ہوئے تھے؟ وہ تو نتائج ایسے شاندار ہیں کہ وہ تو تاریخ بھری ہوئی ہے, لیکن ہمیں چند نمونے اس کے ظاہر ہے سامنے رکھنے چاہیے. اس سے ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے اور معاشرے کو بہت بہترین رہنمائی ملتی ہے. آپ دیکھیے کہ سیدنا سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں صحابی ہیں. بدر کے موقع پہ یہ جب آئے نا مدینہ منورہ, یعنی اس وقت ایسا تو نہیں تھا باقاعدہ کوئی اعلان ہو یا ایسے پھر نکلا جائے, وہ تو آپ پتہ ہے کہ قافلے کے لیے جانا تھا. تو اس وقت یہ دونوں جب مدینہ آئے تو مدینہ میں ظاہر ہے کم لوگ انہیں نظر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما نہیں تھے, اصحاب بھی اکثریت یہاں پہ نہیں تھی. تو ان کو پتہ چلا کہ بدر میں تشریف لے گئے ہیں. یہ گئے تو دونوں کی خواہش تھی کہ وہ جنگ میں شریک ہوں اور دوسرا جو ہے نا وہ رہ جائے, باپ اور بیٹا دونوں. اب دیکھیں یہ مقابلہ کیسا ہے, اور آج دیکھیں مقابلہ کیا ہے کہ باپ اگر موبائل پہ 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے گزارتا ہے نا تو بیٹا 16 گھنٹے گزارتا ہے موبائل پہ. تو آج یہ مقابلہ ہے. تو اس وقت مقابلہ یہ تھا کہ جنگ میں نے شریک ہونا ہے یا تم نے. تو پھر وہ انہوں نے کہا کرہ ڈالتے ہیں. کرہ ڈالا تو وہ سیدنا سعد رضی اللہ جو بیٹے تھے ان کے نام نکلا اور وہ جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے. اللہ, یہ ایک مقابلہ, یہ یعنی اس تربیت کے اثرات تھے. اب دیکھیے ان کو یہ جو ذوق پیدا ہوا یہ کس وجہ سے ہوا کہ ان کے سامنے دنیا کے بجائے آخرت کو اتنا بڑا کر دیا گیا تھا کہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے آخرت اگر ملنی ہے نا اچھی تو اس کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں فصل متنافسون. تو اگر ہم آخرت کو, جنت کو اتنا بڑا کر کے اپنی اولادوں کے سامنے پیش کر دینا تو اولاد یقیناً اس کی طرف لپکے. ہم نے دنیا ہی کو بڑا کر کے پیش کیا, اسی کے لیے دوڑ دھوپ ہے, اسی کے لیے سب, بلکہ وہ دنیا کی دیتے ہیں. ہاں فلاں, جی وہ کہاں سے کہاں, جی نمبر تو ایک علیحدہ رہے, یعنی اس کے پاس دیکھا کتنی گاڑیاں ہیں, وہ یہ کاروبار کر رہے ہیں, انہوں نے کہاں گھر بنا لیا ہے, کہاں کوٹھی لے لی ہے, بس یہی ہے نا. تو اس وجہ سے آج ہماری اولاد بھی یہی چاہتی ہے کہ ہمارے پاس بھی ایسا کچھ ہو, ان کے سامنے جنت کے مناظر. اچھا پھر یہ جو حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد میں تشریف لے گئے اگلے سال ہی, یعنی 3 ہجری میں احد پیش آیا واقعہ مارکہ, تو اس وقت یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جب آپ مشاورت کر رہے تھے کہ مدینہ میں رہ کے لڑیں یا باہر جائیں, تو اس وقت یہ کہنے لگے کہ میری پچھلے سال بھی یہی آرزو تھی تو اب بھی یہی ہے. تو اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے بیٹا مجھے خواب میں ملا ہے اور اس نے وہ منتظر ہے, تو میں بھی چاہتا ہوں کہ, تو اس وجہ سے ہمیں باہر جا کے مقابلہ کرنا چاہیے میدان میں. تو پھر وہ ظاہر ہے یہ مشورہ ہوا اور اسی کے مطابق پھر فیصلہ ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دیگر بھی صحابہ نے مشورہ دیا, تو اس طرح آپ نے باہر جا کے لڑنے کا ارادہ کیا اور یہ بھی اس میں پھر شہید ہو گئے. اب یہ دیکھیے کہ یہ اس تربیت کے اثرات اور نتائج ہیں. اب دیکھیں کہ والد بھی نیک ہے اور بچہ بھی نیک ہے, وہ بھی جہاد میں جانا چاہتا ہے, یہ بھی جہاد میں جانا چاہتا ہے, اس کی آرزو ہے تو اس کی بھی آرزو ہے. تو یہ دیکھیے وہی بات جو ہم نے آغاز میں کہی تھی کہ تربیت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پہلے آپ کو اچھا ہونا ہوگا, آپ کو بہتر ہونا ہوگا, پھر اولاد کی طرف وہ بات ہوگی. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ احد کے موقع پہ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مقابلے میں ان کے جو ہم عمر تھے, ہے تھوڑے چھوٹے تھے, سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اب ان کا نا عجیب ایک وہ سما تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد میں غزوہ احد جب ہوا تو آپ باقاعدہ عمر دیکھتے تھے, آپ صلاحیت دیکھتے تھے, یعنی کہ جنگ میں ایسے ہی جھونک دینا ہے, یہ کوئی ایندھن تو نہیں بنانا نا, اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کوئی نتائج برآمد ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی. تو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو ان کے سیکنڈ فادر تھے, یعنی ان کے پہلے والد وفات پا چکے تھے, دوسرے جو تھے جن سے ان کی والدہ نے شادی کی, اور ان کا نام تھا مرئی بن سنان, تو ان سے وہ کہنے لگے, یعنی خود نہیں کہا, یہ بھی ایک تمیز کا جو اس معاشرے کے اندر تھی. ایسی بھی کئی مثالیں موجود ہیں, جیسے حضرت ابن عمر نے کھجور کے درخت کے متعلق نہیں بتایا کہ مجھے شرم آ گئی تھی, یہ اس تربیت کے اثرات تھے. تو آج تو ظاہر ہے اس بات کا لحاظ ہی رکھا جاتا. تو انہوں نے اپنے ان سے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ میں رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھاڑ سکتا ہوں انہیں, یعنی میں ان کی کمر لگا سکتا ہوں, تو اگر میں ایسا کر لوں تو مجھے بھی اجازت دی جائے. تو انہوں نے جا کے عرض کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. کشتی ہوئی تو واقعتاً ایسے ہوا کہ حضرت سمرہ نے حضرت رافع کو پچھاڑ دیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی. وہ کہتے ہیں نا, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو شوق اور ولولہ ہے نا, یہ پیدا ہوتا ہے بڑوں کی طرف سے, اور وہ پھر منتقل ہوتا ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ میں اگر یہ ایسے بھی کہوں کہ یہ اس جو ہے نا نسل در نسل تربیت کے اثرات ہوتے ہیں جو آگے چلتے چلے جاتے ہیں. یعنی ایک خاندان ٹھیک ہو تو ایسے سمجھے پورے نسل در نسل اب اچھے نتائج اور اثرات برآمد ہونے شروع ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے اس دور کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ دونوں لڑ کے کوئی ایڑیاں اٹھا کے کہ میں بڑا لگوں اور مجھے بھی اجازت مل جائے. اب یہ اسی تربیت کا ایک نتیجہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی, اور اس دور میں صحابہ کرام نے بھی فرمائی تھی. اب دیکھیں نا, یہ صحابہ کی اولادیں, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو ان کی والدہ نے نا بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ کچھ وہ طلب کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کوئی یعنی ضرورت ہوگی گھر کی. تو یہ گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صورتحال دیکھ کے نا, آپ یہ بھی پہچان جاتے تھے, ہمارے نفسیات بھی تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بلکہ یہ فرمایا کہ جو کوئی کفایت شعاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو کوئی اللہ تعالیٰ جو کوئی دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے. یہ آپ نے فرمایا. تو وہ جو سوال کرنے گئے تھے نا, انہوں نے پھر وہ سوال تک بھی نہیں کیا, وہ اسی طرح واپس آ گئے کہ اب میرا حق نہیں بنتا کہ میں سوال کروں. یعنی یہ دیکھیے وہ تربیت کا ایک اثر ہے کہ انہوں نے اپنے مسائل, اپنی چیزیں, اپنی باتیں, اپنی ضروریات ان کو پیچھے کر دیا. جو تربیت وہاں سے ملی اس کو فوراً اختیار کر لیا. تو یہ وہ نتائج اور اثرات ہیں جو اس معاشرے میں ہمیں نظر آتے ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات لے کے نہیں آیا جی میرا گزر بسر نہیں ہو رہا, میرے حالات ایسے ہیں, مجھے اب کیسر کی طرف یا کسرا کی طرف یا روم فارس ان کی طرف جانا چاہیے. جی دیکھیں, ہاں جی, ایسا ایک بھی نہیں ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص کے پاس شادی کے لیے وہ لوہے کا چھلا بھی نہیں ہے گھر میں مہر کے لیے. یعنی کوئی یہ نہیں کہ اس نے ولیمے میں کوئی اخراجات کرنے ہیں, جو مہر سب سے اہم ہے شادی کا حق کے مہر, تو اس کو دینے کے لیے اس کے پاس ایک چھلا بھی نہیں ہے لوہے کا. لیکن وہ یہ نہیں آگے کہتا اللہ کے رسول میرا تو گزر بسر ہی نہیں ہو رہا, آپ کو پتہ نہیں ہے اور کیسے حالات ہیں. نہیں, وہ اسی طرح جی رہا ہے اور عزت سے وقار کے ساتھ جی رہا ہے. یہ وہ اثرات ہیں جو یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور پھر پوری ملت تک ان کے اثرات جاتے ہیں. تو آج دیکھیں کہ ہم اس سے رہنمائی لے رہے ہیں, اور آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسی در پہ تربیت کے لیے حاضر ہوں اور تربیت لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ان اثرات سے نوازے. جی بالکل. ہم اگر ایک ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں, ایک صالح معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں, تو یقیناً اس کا آغاز ہمیں اوپر سے نہیں نیچے سے, یعنی گھروں سے اپنی اولادوں کی تربیت سے. وہی مدینہ کے اصول و ضوابط جو ہے نا اصل, وہ ہمیں کرنے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین, موضوع تو یہ ایسا ہے کہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر
یہ جو تربیت اولاد کا موضوع ہے اس حوالے سے اتنی رہنمائی موجود ہے کہ اسے ایک پروگرام کے اندر سمیٹنا مشکل ہے. تو یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ جاری رہے گا. شیخ صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے بہترین ہماری رہنمائی فرمائی ہے سیرت طیبہ کی روشنی میں تربیت اولاد کے تعلق سے. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. یہ ضابطہ حیات پروگرام VTV پر دیکھتے رہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.